اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجیے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آنے والا ہے، اور پھر اتنا اچھا علم لینے کے بعد اور ایسا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ میری جو آج کی گفتگو ہے اس سے پہلے میں 4 بہت ہی اہم اور بنیادی سے سوالات ہیں جہاں سے ہم بات شروع کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا معاشرے کو تبدیلی کی ضرورت ہے؟ اور یہ بہت سادہ سا سوال ہے، میرا خیال ہے کہ الحمدللہ اس پہ بہت سے لوگ اس پہ بالکل واضح ہوگا، بہت سے لوگوں کا ذہن، ہر سوچنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کو کسی تبدیلی کی ضرورت ہے تو وہ کون سی تبدیلی ہے؟ ہمیں کیسی تبدیلی مطلوب ہے؟ اس تبدیلی کے خد و خال کیا ہوں گے؟ اس تبدیلی کے مظاہر کیا ہوں گے؟ اس تبدیلی کی تفصیل کیا ہوگی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی ممکن ہے، آ سکے گی؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ہم نے سیریز شروع کی، اس کے شروع کرنے کے پیچھے ایک محرک یہ بھی تھا کہ بہت سوچنے والا اور بہت ذہین آدمی ہمارے معاشرے کا نا امیدی کی طرف جا رہا ہے، اور بہت اچھے لوگ، بہت قابل لوگ، یہ جو تیسرا سوال ہے کہ کیا تبدیلی ممکن ہے، اس کے جواب میں کہیں چپ سے ہو گئے ہیں، کچھ لوگ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے اس سیمینار کو انٹروڈیوس کرنے کا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اور ہم اپنی انفرادی سطح پر اس مطلوبہ تبدیلی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو پہلا سوال یہ تھا کہ کیا معاشرے کو تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دوسرا سوال، اگر تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس تبدیلی کی تفصیلات کیا ہیں، کس طرح کی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ پہلا سوال تو الحمدللہ میں توقع کر رہا ہوں کہ یہاں جو لوگ آئے ہیں وہ تبدیلی کے متمنی ہیں اور وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن جو دوسرا سوال ہے کہ ہمیں کس طرح کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر کیا تبدیلی ممکن ہے، اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، ہم اپنے تصور تبدیلی کا بھی جائزہ لیں گے، اور اپنی کرنے کے کام کیا ہیں وہ بھی آج کی نشست میں انشاءاللہ سامنے میں کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں، اور اس کے بعد پھر سوال جواب کے لیے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو سوال ہے نا کہ ہمیں کیسی تبدیلی کی ضرورت ہے، یہ بہت بنیادی نوعیت کا سوال ہے، اور یہ سوال اس چیز سے جڑا ہوا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا؟ کیا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ٹرینیں ٹائم پہ نہیں چلتیں اور اپنے مقررہ وقت پر اپنے ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچتیں؟ کیا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہیں؟ کیا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بجلی کا شارٹ فال ہے؟ کیا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انفلیشن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا؟ تو اس کو ذرا ہمیں پہلے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس تصور مسئلہ کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا تصور مسئلہ درست ہونے کی ضرورت ہے، اور جب یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر ہماری جد و جہد کی نوعیت اور ہماری ایکسپیکٹیشنز، جب ہمارا پرسیپشن آف پرابلم ٹھیک نہیں ہوتا تو ہماری جو ایکشن پلان ہے اور جو ہماری اسٹرگل کی ڈائریکشن ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اور پھر ایکسپیکٹیشنز بھی ہماری کچھ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک عام فہم ایک فہم پھیلتا جا رہا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب تک اوپر تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ان کا پسندیدہ لیڈر کب حکومت میں آئے گا، اور انہوں نے اپنے آپ کو کہیں روک دیا ہے، انہیں لگتا ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو ہمیں کون سی تبدیلی کی ضرورت ہے، ذرا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اگر ہمارا پسندیدہ آدمی یا انسان یا لیڈر وزیر اعظم بن بھی جائے تو بھی ہماری نفسیاتی صحت، ہمارا ذوق تعلق، ہماری گھریلو زندگی،
ہماری اولاد سے ہمارا تعلق، ہماری بیوی سے ہمارا تعلق، ہمارے والدین سے ہمارا تعلق، ہماری مجموعی صحت، ہمارا مزاج، یہ تو اس سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یعنی سب سے بڑا مسئلہ وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مادی یا معاشی نہیں ہے۔ مادی اور معاشی نوعیت کے مسئلہ بھی ایک مسئلہ ہے اور وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ کچھ اور ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے سے وفا نہیں کر پا رہے، ہم یقین کی اس سطح پر نہیں کھڑے جو ہماری نفسیاتی شفایابی کا انتظام کر سکے۔ ہمارا یعنی اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت اچھے آدمی اور بہت اچھے لوگوں کے لیے بھی اپنے تعلق کو خوبصورت بنانا مشکل ہو رہا ہے۔ ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے، ناراضگیاں بڑھ رہی ہیں، نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا اور اپنی ذات پہ کام نہیں کیا تو نفسیاتی اسپتال جتنے بھی کھل جائیں کم پڑیں گے، میڈیکل اسٹورز جتنے بھی کھل جائیں ان پہ رش کم نہیں ہوگا۔ ہسپتالوں میں رش بڑھ رہا ہے، بلکہ بازاروں میں رش مستقل بڑھ رہا ہے، کچرا زیادہ پیدا ہو رہا ہے، اور جو کچرا پیدا ہوتا ہے، یہ کچرے کے اوپر بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن بیماریاں بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بڑھ رہی ہیں، والدین اور بہن بھائیوں سے ناراضگیاں اس سطح پر ہیں کہ ہمارے معاشرے میں شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جو کسی ایسے بندے کو نہ جانتا ہو جس کا اپنے والد یا والدہ یا بہن یا بھائی سے مستقل ایک ناراضگی ہے۔ واقف ہے نا، مطلب سب کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہاں فلانے کا یہ مسئلہ ہے، فلانے کا یہ مسئلہ ہے۔ نفسیاتی بیماریاں اتنی عام ہو گئی ہیں، یہ مسائل ریاست اور حکومت کے ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دیکھیے، جو پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے یا جو سیاسی نوعیت کی جدوجہد ہوتی ہے، اگر وہ اچھے اصولوں پر اور صحیح نظریے کے اوپر چلتی رہے تو اس سے بھی معاشرے میں ایک خیر پیدا ہوتا ہے، اور بڑا خیر پیدا ہوتا ہے، وہ بھی چھوٹا خیر نہیں ہوتا، وہ بھی الحمدللہ اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جب تحریک پاکستان چلی ہے تو ہمیں ایک بہت ہی ایک خوبصورت سا ایک سلوگن ملا نا، اور وہ ایک نظریاتی نوعیت کا سلوگن تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس نے ہمیں ایک موبیلائز کیا، لیکن اس وقت اس سلوگن کے ساتھ ہم ایک پولیٹیکل اسٹرگل میں شامل ہوئے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ موبیلائز ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے پھر اس سے بھی ایک خیر پیدا ہوئی، بہرحال اللہ نے ہمیں ایک وطن عطا کر دیا۔ لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا، اس کو جاننے، اس پہ غور کرنے، اس کا موقع اس اسٹرگل میں اس ٹائم پر ہم اتنی ایک اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، اپنی محکومی سے اپنے آپ کو نکال رہے تھے، تو ہمیں موقع نہیں ملا، تربیہ نہیں ہو سکی۔ یعنی یہ جو سلوگن تھا اس کی روشنی میں تربیہ نہیں ہو سکی، انسانوں کے ذہن پہ، ان کے شعور پہ کام نہیں ہو سکا۔ تو یہ جو پولیٹیکل اسٹرگل ہوتی ہے وہ بھی قوموں کی زندگی میں کوئی خیر لے کر آتی ہے، لیکن جو سوشل چینج آتا ہے، جو انسانوں کی پرسنل لائف میں چینج آتا ہے، جو خاندانوں کی زندگی میں چینج آتا ہے، جو انسانوں کے شعور اور انسانوں کے مزاج میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، وہ کسی پولیٹیکل اسٹرگل کا آؤٹ کم نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی اور نوعیت کی اسٹرگل کا آؤٹ کم ہوتی ہے جس کی تفصیلات کچھ اور ہیں۔ تو ہمیں کیسی تبدیلی مطلوب ہے، ہم کیسی تبدیلی چاہتے ہیں؟ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہر گھر جو ہے وہ سینٹر آف تربیہ بن سکے، ہر والد اور والدہ جو ہیں وہ اپنی اولاد کا مینٹور بن سکیں، مربی بن سکیں۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیے ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے، ہسپتالوں میں رش کم ہو جائے، میڈیکل اسٹورز پہ رش کم ہو جائے، میڈیسن پہ انسانی صحت کو ممکن بنانے کے لیے میڈیسنز پہ ڈیپینڈنس کم ہو جائے، گھر جو ہے وہ نفسیاتی تحفظ کی ذمہ داری قبول کرے، اس گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کا جو بنیادی انتظام رب کریم نے کیا ہے وہ گھر کی صورت میں کیا ہے، جہاں انسانوں کی نفسیاتی صحت محفوظ رہ سکے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو بہت خطرناک قسم کے نفسیاتی امراض میں مبتلا ہیں، ان کی نفسیاتی بیماری کا ایک بڑا سبب ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتا ہے۔ اس وقت تو سچویشن یہ ہے، یعنی قرآن ہمیں کیا ویژن دے رہا ہے کہ
یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. اس وقت تو ایک دوسرے کی آنکھوں میں ایک مطلب مرچ بن گئے ہیں ایک دوسرے کے لیے. یہ محسوس ہوتا ہے. یہ جو تبدیلی ہے یہ تبدیلی حکومت کے آنے جانے سے ممکن نہیں ہوگی. یعنی ہماری زندگی میں وہ تبدیلی جس کی ہماری زندگی کو زیادہ ضرورت ہے وہ کسی اور قسم کی اسٹرگل سے پاسبل ہوگی. وہ اس اسٹرگل سے مطلب پولیٹیکل اسٹرگل اپنی جگہ امپورٹنٹ ہوگی, اس سے بھی کچھ خیر پیدا ہوتا ہے, لیکن یہ جو سوشل لیول پہ تبدیلی ہے, ہمارے مزاجوں کے اندر خوبصورتی ہو. کچرے کی میں بات کر رہا تھا, کتنا گاربیج پروڈیوس ہوتا ہے یہ ایک چیز ہے, کیسا گاربیج پروڈیوس ہوتا ہے یہ دوسری چیز ہے, اور پھر ہم اپنے گاربیج کے ساتھ کرتے کیا ہیں یہ تیسری چیز ہے. تو ابھی چونکہ ہمارا لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے تو ہمارا جو گاربیج ہے وہ بہت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے, اور جتنا گاربیج پروڈیوس ہوتا ہے وہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہوتا, وہ آسانی سے ڈیکمپوز نہیں ہو سکتا, وہ ماحول کے لیے بوجھ ہے, وہ ماحول میں تحلیل نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اس کچرے کا کریں کیا. اسی طرح ہمیں بہت سے مطلب معاشی نوعیت کے مسائل بہت زیادہ ہیں. مطلب اس وقت لوگوں کا لائف اسٹائل انہیں مجبور کر رہا ہے کہ گھر کا ہر فرد کمانے کی کوشش کرے. کمانے کی جدوجہد کا دورانیہ بڑھ گیا ہے. آج سے 100 سال پہلے ہمارے معاشرے میں کسی فیملی میں جس میں 8 لوگ ہوتے تھے کوئی ایک آدمی کماتا تھا, اور بڑے آرام سکون سے 8 آدمی, مطلب یہ کوئی مشکل بات نہیں. آپ چونکہ آپ اس آدمی سے ملے ضرور ہوں گے, وہ مطلب آپ دوسری تیسری جنریشن ہے نا, مطلب اس کے بعد آپ ریکال کر سکتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں ایک ایسا دور تھا, اتنے سارے لوگ ایک گھر میں رہتے تھے, ایک بندہ کماتا تھا, 7-8 آدمی آرام سے گزارا کر لیتے تھے, زندگی سادہ تھی. لیکن اب ایک نیا پرابلم پیدا ہوا ہے کہ ہم اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو مستقل بہتر بنانے کی ایک مائنڈ لیس اور میننگ لیس جنون میں مبتلا ہوئے ہیں. وہ فرنیچر جو 30 سال پہلے اچھا لگتا تھا اب اچھا نہیں لگتا, وہ مکان جو 40 سال پہلے ٹھیک لگتا تھا اب ٹھیک نہیں لگتا, مطلب اس کو اپ گریڈ کرنا ہے. اس کے نتیجے میں کنزیومرزم بڑھا ہے, اس کے نتیجے میں ہماری زندگی کے اخراجات بڑھے ہیں, اس کے نتیجے میں ہمیں بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے, اس کے نتیجے میں ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام کمانا ہونا چاہیے, تو جتنے لوگ کمائیں اتنا اچھا ہے. تو گھر والے جب بیٹھتے ہیں تو بھی وہ کمانے کی باتیں کرتے ہیں. مطلب یا تو گھروں میں کانورسیشنز نہیں ہوتی, اور اگر ہوتی ہیں تو اس کی نوعیت یا تو غیبتی ہے یا پھر وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے چیزوں کی قیمت, برانڈز کی اپریسیشن, وہاں کیا مل رہا تھا وہاں کیا مل رہا تھا, تم نے کتنے کا خریدا, میں نے کتنے کا خریدا, اس نے کتنے کا خریدا, اس نے کتنے کا بیچا, کوئی اور بات رہ نہیں گئی. ان سب چیزوں کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, ان سب چیزوں کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں کیسی تبدیلی درکار ہے؟ ہمیں ایسی تبدیلی درکار ہے جہاں انسانوں کی نفسیاتی صحت محفوظ رہ سکے, انسان اپنے ہر تعلق کو خوبصورت بنا سکے, انسان ہماری انڈیویجول اور فیملی لائف جو ہے وہ انوائرمنٹ کے لیے تھریٹننگ نہ ہو, ہماری پرسنل لائف اور ہماری فیملی لائف کا کاربن فٹ پرنٹ کم ہو جائے, یا وہ ایک جسٹیفائیڈ ہو, ہم کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا, لیکن اس وقت تو حد سے زیادہ ہے. کتنے پانی میں ایک فیملی کو گزارا کرنا چاہیے, اتنے پانی میں تو صرف وضو کیا جا رہا ہے لوگوں کا. مطلب لوگ وضو میں اب اتنا پانی لگانے لگ گئے ہیں جتنا غسل میں لگانا چاہیے. تو یہ عادتیں جو ہیں, اچھا اس کے نتائج کیا ہیں؟ اس کے نتائج دیکھیے, اپنے حصے کے کام کو نہ سمجھ سکنا اور اپنے حصے کے کام کو اور اس سے پیدا ہونے والے آؤٹ کم کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا, یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے. مطلب وہ تبدیلی جو ریاست اور حکومت کی سطح پر آ سکتی ہے, اس سے جو خیر پیدا ہوگا اس کو ہم 20 ٹائمز زیادہ بڑھ کر اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور امیجن کرتے ہیں کہ اس سے سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ تبدیلی جو میری ذاتی, مطلب میرے اندر اگر احساس ندامت پیدا ہو جائے, میرے اندر مجھے اگر توبہ کی توفیق ہو جائے,
میرے لیے اگر معافی مانگنا اور معاف کرنا آسان ہو جائے، میرے طرز زندگی کے اندر اگر کوئی تبدیلی واقع ہو جائے، اس سے جو تبدیلی اور خیر معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اس کو ہم 20 گنا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ تو اپنے حصے کے کاموں کو سمجھنے اور پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر پھر میں کچھ تفصیل میں ابھی اور جاتا ہوں۔ تو اب ذرا تصور تبدیلی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بات میں نے عرض کی کہ ہمیں کیسی تبدیلی چاہیے، ہمیں ایسی تبدیلی چاہیے۔ میں ایک بات آپ سے اور عرض کروں، اگر ہمیں معاشی خوشحالی، اخلاقی، علمی اور ایمانی اصلاح کے بغیر حاصل ہو گئی تو ہم اس سے بھی زیادہ گندا معاشرہ اور خراب معاشرہ پروڈیوس کریں گے، مطلب اور زیادہ مسائل، ہمارے مسائل اور کمپلیکیٹ ہو جائیں گے۔ یعنی زیادہ پیسہ آ جانا تو ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا ایشو یہ نہیں ہے کہ اس کے مطلب پر کیپٹل انکم کم ہے، یہ سب سے بڑا ایشو نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر اور علمی طور پر اپنی ذمہ داری کو پہچان نہیں پا رہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ اس میں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، میں اس پہ کچھ بات کروں گا۔ اچھا، ایک اور چیز، تبدیلی کے تصور کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک تصور ہے قوت نافذہ کا حصول۔ یہ لفظ کس کس نے سنا ہے؟ قوت نافذہ۔ قوت نافذہ کہتے ہیں کہ آپ کو قانون بنا سکنے اور قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی پاور آپ کے پاس آ جائے، آپ کے پاس ریاستی مشینری آ جائے، آپ کے پاس لا کو انفورس کرنے کی طاقت آپ کے پاس آ جائے، لوگوں کو پکڑنے، لوگوں کو کسی چیز رولز پاس کرنے کی آپ کے پاس طاقت آ جائے۔ تو یہ قوت نافذہ، اختیار آپ کو مل گیا، آپ کے پاس حکومت آ گئی۔ دیکھیے، کسی معاشرے میں جو بڑی تبدیلی آتی ہے نا، وہ قوت نافذہ کے حصول سے نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ پاور کوریڈور میں آپ پہنچ گئے تو پوری سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں بھی کچھ خیر ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بھی کچھ بھلائی پیدا ہوتی ہے، لیکن اصل میں تو قوم جس دین کو اپنے نفس کے لیے اور اپنے لیے قابل قبول نہیں سمجھتی، اس کی رولز اور اس کے لاس کو بھی وہ گوارا نہیں کرتی۔ مطلب ابھی تو ہمیں وہ انسان تیار کرنا ہے جو ان چیزوں کو اپنے لیے بائنڈنگ سمجھے نا، خود ٹھیک رہنے اور ٹھیک ہونے پہ چلے۔ مطلب لوگوں کا دل کس طرف جا رہا ہے، لوگوں کا شعور کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اسی طرح تبدیلی سے متعلق ایک چیز اور بھی سمجھنی چاہیے کہ ہر تبدیلی اچھی نہیں ہوتی۔ ہم تو اسی تبدیلی کو پسندیدہ ہمیں سمجھنا چاہیے جو ہماری ایمانی تناظر میں ہمارے لیے مطلوب ہے، ہمیں اخروی کامیابی کے لیے تیار کر سکتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک تربیتی فضا پیدا کر سکتی ہے۔ اسی طرح ہم تبدیلی یا رزلٹس کے مکلف بھی نہیں ہیں، تبدیلی اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، اپنی کوشش کریں۔ ہمارے لیے کامیابی کا معیار بھی جو آؤٹ کمز ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے کامیابی کا معیار یہ ہے کہ ہم اخلاص نیت کے ساتھ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، اپنی جدوجہد کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اس وقت ہوا یہ ہے کہ لوگ اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، کیا فرق پڑ جائے گا میرے کرنے سے۔ تو بھائی، میرے کرنے سے میری آخرت ٹھیک ہو جائے گی، میرے کرنے سے میری اولاد ٹھیک ہو جائے گی، میری فیملی ٹھیک ہو جائے گی، میری نفسیاتی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ جو چینج ہے، اس چینج کے لیے مطلب اپنے حصے کا کام کرنے پہ اللہ کرے کہ ہم راضی ہوں۔ وہ جب ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر بیت اللہ پہ حملہ آور ہوا نا، تو رب کریم نے ابابیل کو حکم دیا کہ جاؤ تم اپنی چھوٹی سی چونچ میں چھوٹا سا کنکر لے کے جاؤ اور ہاتھیوں کے لشکر پہ چھوڑ دینا۔ تو ابابیلوں نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ میری چھوٹی سی چونچ میں چھوٹے سے کنکر کو اتنے بڑے ہاتھی کے اتنے بڑے لشکر پہ گرانے سے ہوگا کیا، بلکہ اسے یہ سمجھ آیا کہ بھئی میرا کام یہی ہے، میں نے جو کام کرنا ہے میں اپنی چھوٹی سی چونچ میں یہ کام کروں اور بس باقی اللہ کا کام ہے۔ ہم اپنے حصے کے کام کو سمجھنے اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ابھی آمادہ نہیں ہو پائیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس پہ آمادہ ہوں۔ اچھا، اسی طرح تبدیلی کے لفظ سے ہماری مراد کیا ہے، اس کو بھی ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تبدیلی کا جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس سے 3 مختلف مفاہیم ہیں جن کو میں چاہتا ہوں کہ مطلب ہمارا جو تصور تبدیلی ہے وہ مختلف کانٹیکسٹ میں مختلف مفہوم لیے ہوئے ہے۔ یعنی اس کا ایک مفہوم تزکیہ ہے، یعنی چیزیں اور انسان اپنی اصل کی طرف، اپنی فطرت کی طرف لوٹ جائیں۔
ہماری یعنی علم نافع کی روشنی میں، ایمان کی روشنی میں چیزوں کو اپنی اوریجنل فارم یعنی فطرہ پہ واپس لوٹا دیا جائے. یہ ایک یعنی اس کو تزکیہ، اور یہ تزکیہ کے پروسیس سے ممکن ہوگا. اسی طرح ہماری بہت سارے رسوم و رواج ہیں، ہمارے بہت سارے طور طریقے ہیں، ہمارا طرز زندگی ہے، اس کے اندر اصلاح مطلوب ہے، کریکشن مطلوب ہے. یعنی تزکیہ جو ہے وہ پیوریفیکیشن کا عمل ہے، اصلاح جو ہے وہ کریکشن آپ کہہ لیجئے. تو تبدیلی کا پہلا مفہوم تبدیلی تزکیے کے مفہوم میں، تبدیلی اصلاح کے مفہوم میں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی ہمیں اصلاح مطلوب ہے. پھر اسی طرح تبدیلی کا ایک تیسرا مفہوم ہے، اور وہ ہے یکسر بدل دینا، جس کو اقبال کہتے ہیں نا کہ پھونک ڈالے یہ زمین اور آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. تو ایک نظام ہے، ایک یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو براہ راست متصادم ہیں، الہامی ہدایت اور مطلب دین کا جو مدعا ہے اس سے کلیش کرتی ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو یکسر بدلنا ہے، جس کو مطلب جس کا سب سے پہلے علمی بنیادوں پر ایک اس کا کاؤنٹر درکار ہے، اور پھر عمل اور وجود کی سطح پر اس کا انکار درکار ہے، اور پھر اس سے اپنے آپ کو نکال کے اس کے اگینسٹ ایک پورا ایک دوسرا ماڈل. مطلب یہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھیے کہ یہاں ہم نظام کی بات کر رہے ہیں، خاص طور پر اکنامک سسٹم کی بات کر رہے ہیں، خاص طور پر ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے اندر ہمیں ایک بہت بڑی مطلب اس کو تو بالکل تبدیل کرنا ہے، یعنی وہ بدلنا ہے، ریپلیس کرنا ہے. تو تبدیلی کے تین مفاہیم، مطلب ایک پیوریفیکیشن کے سینس میں ہے تزکیہ، جس میں چیزیں اپنی فطرت سے دور نکل گئیں وہ واپس اپنی فطرت پہ لوٹیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم تناظر کی خرابی یا پیراڈائم کے خرابی یا علم نافع سے محرومی کے نتیجے میں کچھ طور طریقے ہم نے غلط اختیار کر لیے، کچھ چیزیں ہماری بگڑ گئیں تو ان کی اصلاح مطلوب ہے، کریکشن. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سرے سے مطلب اگر میں ایک لفظ استعمال کروں ایبنڈن کر کے ہمیں اسکریچ سے اپنا ایک ماڈل انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ بھی کچھ کرنے کے کام ہے. اچھا اب یہ اتنی ساری بات، اب یہ اتنا بڑا اسکوپ، اب یہ اس میں کریں کیا؟ تو ایک چیز اب میں کچھ پریکٹیکلی کچھ کرنے کی طرف جاؤں گا کہ ہم مطلب کرنے کے کام کیا ہیں. ایک فریم ورک ہے جو ہم اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں بریفلی ابھی اس وقت انٹروڈیوس کر دوں، اور وہ شاید آپ لوگ واقف بھی ہوں جو ہمارے کام سے واقف ہیں. 5 ڈائمینشنز آف ریلیشن شپس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی عہد جدید نے انسان کا تعلق 5 ڈائمینشنز میں بری طرح افیکٹ کیا ہے. اور 5 ڈائمینشنز آف ریلیشن شپس: اپنے ساتھ تعلق، اپنوں کے ساتھ تعلق، اپنے کے ساتھ تعلق، دوسروں کے ساتھ تعلق، اور فطرت کے ساتھ تعلق. یعنی ریلیشن شپ ود سیلف، ریلیشن شپ ود فیملی، ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ریلیشن شپ ود ادر پیپل جو کہ ہمارے دائرہ کار میں ہیں، ہمارے ملنے والوں میں ہیں، اور پھر ریلیشن شپ ود نیچر یا انوائرمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، ماحولیات اور فطرت جسے ہم کہتے ہیں. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہے بالکل اصولی نوعیت کا، یعنی یہ جو فریم ورک ہے یہ ایک اصولی نوعیت کا پرنسپل، یعنی سمجھیے کہ یہ بنیادی بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اب اس کام کو کرنے کا آغاز کیا ہوگا؟ تو اس کا جو عملی نوعیت کا جو کام ہے اس کا اسکیم آف ورک یہ ہے کہ فرد سے شروع ہوگا. میں 6 لفظ مطلب کہہ لیجئے کہ 6 لفظ بولوں گا جن کو آپ اس آرڈر میں چاہیں تو لکھ لیجئے. فرد، اس کے بعد خاندان، یعنی انگریزی میں بھی انڈیویجول، فیملی، اور پھر معاشرہ جسے ہم سوسائٹی کہتے ہیں، اور پھر تہذیب جسے ہم سویلائزیشن کہتے ہیں، اور پھر نظام، سسٹم، اور پھر ریاست، اسٹیٹ. تو ترتیب یہ ہے چیزوں کے اندر جو مستقل نوعیت کی خوبصورتی اور خیر پیدا ہوتی ہے وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ انڈیویجول سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اوپر سے چیزوں کو بناتے ہیں تو وہ تبدیلی مستقل نوعیت کی نہیں ہوتی، اور وہ تبدیلی لوگ اون نہیں کرتے، اس تبدیلی کو لوگ اس کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوتے. یعنی ہمیں ایک ایسی چینج مطلوب ہے جس کو ہر ایک اون کرے، جس کو ہر ایک ڈیفینڈ کرے، جس کو لوگ سمجھیں، یعنی میجورٹی، اور وہ نیچے سے اوپر آئے گی. تو اس میں اور اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مطلب بعض اوقات لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ جب تک اوپر چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو ہمارے کرنے سے کیا ہوگا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے.
تو مجھے حسن بصری کا ایک قول یاد آتا ہے کہ اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے ہی تمہارے حکمران ہیں۔ بلکہ قرآن کی ایک آیت سورہ رعد آیت نمبر 11، وہ ایک تھوڑی سی قدر طویل آیت ہے، اس کے اندر ایک حصہ یہ ہے جس میں رب کریم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی، مطلب اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے نفس میں تبدیلی نہ لائے، یعنی جب تک ہم اپنے نفس پر کام نہ کریں، اپنے اندر کے حالات کو ٹھیک نہ کریں، اپنے اندر کی کائنات اور دنیا کو ٹھیک نہ کریں، اس وقت تک باہر کی دنیا کو رب کریم، یہ رب کریم کی سنت ہے، ویسے رب کریم اپنی سنت کے بھی پابند نہیں ہے، رب کریم اپنی سنت کے آگے مجبور نہیں ہے، اللہ کی سنت اللہ کے اوپر جبر نہیں ہے، اللہ تو با اختیار ہے، اللہ چاہیں تو اپنی سنت، اللہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی کوئی اور سنت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک عمومی مطلب اللہ جو ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ جب ہم اپنے حصے کا کام کریں گے تو پھر چیزیں ہمارے لیے بہتر ہوں گی۔ تو یہ جو فرد، خاندان، معاشرہ، اچھا ایک اور چیز دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی افراد سے مل کے بنتی ہے، تو یہ جملہ جزوی طور پہ ٹھیک ہے۔ سوسائٹی افراد سے مل کر اس وقت بنتی ہے جب افراد مل کے خاندان بناتے ہیں۔ اگر خاندان بیچ میں سے مس کر دیا جائے تو افراد سے مل کے جو چیز بنتی ہے وہ سوسائٹی نہیں ہوتی، وہ منڈی ہوتی ہے، مارکیٹ ہوتی ہے۔ مارکیٹ اور سوسائٹی میں فرق ہے۔ مارکیٹ اور سوسائٹی میں کیا فرق ہے؟ مارکیٹ میں سب سے زیادہ اہمیت اس انسان کی ہے جس کے پاس مال ہے۔ مارکیٹ میں سب سے کامیاب آدمی وہ ہے جو چالاک ہے۔ معاشرہ کس اصول پہ ورکنگ کرتا ہے؟ معاشرے میں سب سے زیادہ اہمیت اس انسان کی ہے جو علم میں، تقوی میں، یا پھر سب سے کمزور کرائیٹیریا یہ ہے کہ عمر میں بڑا ہے۔ یہ بھی ایک اس کرائیٹیریا کو فالو کرنے میں بھی ایک خیر ہے۔ یہ سوسائٹی ہے، اور سوسائٹی احسان کے اصول پہ چلتی ہے۔ مارکیٹ اپنے فوری مفاد کا مستقل تحفظ کرنے والی ذہنیت کو چالاکی کہتے ہیں۔ اپنے اخروی مفاد کی خاطر اپنے موجودہ مفاد اور حق سے دستبردار ہونے والے ذہن کو احسان اور حکمت کہتے ہیں۔ یہ دونوں بالکل الگ، یعنی ان کی سائیکک کنڈیشنز بالکل مختلف ہیں۔ تو سوسائٹی میں معاف کرنا آسان ہوتا ہے، ابھی تو ہم منڈی بنتے جا رہے ہیں، خاندان تو کولیپس کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک بات اور ہے کہ کسی قوم کی، کسی تہذیب کی جو ایمانی، اخلاقی، نظریاتی ڈیفنس لائنز ہیں نا، وہ 3 ہیں۔ ایک اسٹیٹ کے لیول پر ہے، اسٹیٹ اس بات کو انشور کرتی ہے کہ اس قوم میں بے حیائی اور غلط چیزیں انٹر نہ ہونے پائیں اور برائی کو قانونی تحفظ حاصل نہ ہو، یہ اسٹیٹ اس کو پکڑتی ہے۔ پھر دوسری ڈیفنس لائن ہوتی ہے جو کمیونٹی ہوتی ہے۔ کمیونٹی اس بات کو انشور کرتی ہے کہ برائی کو تہذیبی حوصلہ افزائی حاصل نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسری ڈیفنس لائن ہے، یا جو بنکر ہے یا مورچہ ہے، تربیت کا، اخلاق کا، اقدار کا، یعنی اقدار کے تحفظ کا، ویلیوز کو ڈیفینڈ کرنے کا، وہ ہے فیملی۔ تو ابھی اس وقت کیا سچویشن ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ ایک ایسا گیم جس کے کھیلنے سے وائلنس کو تحریک ملتی ہے، کیا ہم کسی سطح پر روک سکیں کہ مطلب ہمارے معاشرے میں وہ گیم ہر بچے کے لیے ایکسیسیبل نہ ہو؟ ہم کہیں روک سکیں اس کے اوپر؟ یا ہم کسی ایڈورٹائزنگ کیمپین کے اوپر کوئی اخلاقی ذمہ داری نافذ کر سکیں کہ بھائی آپ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے بے حیائی کا راستہ اختیار نہ کریں، آپ اپنی چیز ضرور بیچیے، لیکن کبھی آپ نے کوئی ایسا ایڈورٹائزمنٹ یا کوئی بل بورڈ دیکھا جس کو دیکھتے ہوئے آپ کے دل میں آیا کہ کاش میری فیملی میں بچے اسے نہ دیکھیں؟ کبھی ایسا ہوا؟ یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوتی ہے۔ تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پا رہی، تربیہ کے حوالے سے، اقدار کے تحفظ کے حوالے سے، ہماری فکری، نظریاتی، تہذیبی ساکھ کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے۔ ریاست بہرحال اب وہ الگ مسئلہ ہے، ریاست کے اپنے مسئلے ہیں، ریاست اپنی چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے۔ کمیونٹی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب صرف اور صرف فیملی ہے، تو فیملی بھی، اور فیملی کولیپس ہو رہی ہے۔ تو اگر فیملی کولیپس کر جاتی ہے تو یہ جسے آپ سوسائٹی سمجھ رہے ہیں، یہ سوسائٹی نہیں ہوگا، یہ انسانوں کا ریوڑ ہے،
جیسے بکرا منڈی ہوتی ہے نا، آپ میں سے کسی نے بکرا منڈی دیکھی ہے، گائے منڈی دیکھی ہے، اسی طرح انسانوں کی ایک منڈی ہے جہاں انسانوں کو استعمال کیا جاتا ہے، انسانوں کے ٹائم کو خریدا جاتا ہے، انسانوں کی دلچسپیوں کو لیا جاتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ انسانوں کی اپنی کوئی زندگی کی کوئی پرائرٹیز، کوئی میننگ فلنس آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو بچانے کے لیے جو کام ہے نا وہ ہے کہ ہم اپنی فیملی لائف کو بہتر کریں، فیملی فورٹے کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا، اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ خاندان ٹوٹ رہا ہے، تحفظ خاندان کی جدوجہد ایک دینی نوعیت کی جدوجہد ہے، یعنی یہ ایک بہت اہم کام ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کا اور ان کی اقدار کا تحفظ کریں۔ تو اب اس میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ اب ذرا میں اس کی طرف جاتا ہوں کہ کرنے کے کام کیا ہیں۔ اور دیکھیے، فرد سے شروع ہوگا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ فرد سے شروع ہوگا، اور میں ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، سلطنت نفس کو فتح کرنا ہوگا۔ اب یہ جو نفس ہے نا، یہ لفظ جو نفس ہے، ہماری دینی تعلیم میں بھی اور ہماری ویسے بھی ایک عمومی ڈسکشن میں بھی سب سے کم زیر بحث آ سکنے والے اور سب سے کم سمجھے جانے والا اور سب سے کم توجہ پانے والا تصور ہے نفس، اور اس کو مرکزی اہمیت ملنی چاہیے ہماری ساری ایجوکیشن کے اندر۔ نفس کیا چیز ہے؟ یعنی اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ دین کی محبت میں بہت سے لوگ اسلام آباد پہ غلبے کی خواہش تو رکھتے ہیں، لیکن اپنے نفس کی سلطنت کو فتح کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ یعنی اپنے نفس کی سلطنت میں اللہ کا آرڈر آپ اسٹیبلش کریں، اور اپنے نفس کی سلطنت کو پہلے سمجھیں وہ ہے کیا، اس میں کیا کام کیا جائے گا۔ تو میں جو ابھی کرنے کے کام بتاؤں گا، میں 5 پریکٹیکل سجیشنز دوں گا، اور یعنی جو میں 5 ریکمنڈیشنز دے رہا ہوں، ہر ایک کی پھر اپنی تفصیل ہے۔ سب سے پہلی جو ریکمنڈیشن ہے، سلطنت نفس کو فتح کیجئے، اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ غور و فکر اور تدبر کے لیے وقت نکالیے۔ ہمارے ایمانی تناظر میں ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا گول یہ نہیں ہے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھا دی جائے، انسان مشین بن جائے۔ ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا گول یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس فری ٹائم آپ کے روٹین میں اویلیبل ہو جائے، اور وہ فری ٹائم غور و فکر اور تدبر میں استعمال ہو سکے۔ آپ کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے آپ کا روٹین ریفلیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہو، ریفلیکشن فرینڈلی روٹین ہو۔ ٹائم مینجمنٹ کا دوسرا گول یہ بنے گا کہ جب دن ختم ہونا تو انرجی ختم نہ ہو۔ ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ دن ختم ہونے میں 3 گھنٹے رہتے ہیں، یعنی 7 بج رہے ہیں یا 6 بج رہے ہیں، لیکن انرجی پوری ڈرین ہو چکی ہے۔ تو سونے سے پہلے کے 2-3 گھنٹے تو بس اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پور ٹائم مینجمنٹ ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ دیکھیں، ایک مغرب کا بھی اپنا ایک تصور ہے ٹائم مینجمنٹ ہے، اور اس کا تصور ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کیا جائے، انسان کو مشین بننے پر اکسایا جائے۔ ہمارے ایمانی تناظر میں ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا گول یہ ہے کہ ہمیں غور و فکر اور تدبر کے لمحات نصیب ہوں، اور ہماری توانائی جو ہے وہ مطلب ہم انرجی ڈرین نہ ہو نا ہماری، ہم اینڈ آف دا ڈے پر ہمارے اندر انرجی موجود ہے۔ اچھا، غور و فکر اور تدبر کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اپنی زبان سے وفا کرنی پڑے گی۔ اپنی زبان سے بیگانہ رہ کر معرفت نفس حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے نفس کی اندرونی تہوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے اگر آپ اپنی زبان سے بیگانہ ہیں۔ آپ کا انٹرنل ڈائلاگ یا آپ کا اندرونی مکالمہ یہ اس نوعیت کا نہیں پیدا ہو سکتا، یعنی اپنی زبان غیر معمولی، مطلب اللہ کا انعام ہے یہ۔ تو اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ سے بالکل غافل ہیں، اپنے آپ کو بالکل نہیں جانتے، اور اپنے آپ کو سمجھنے اور جاننے کی جو ابتدا جس چیز سے شروع ہوتی ہے کہ میں ریفلیکٹ کروں اپنے اوپر نا، میں غور و فکر کروں، میں کیا ہوں، میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں، میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ یعنی دیکھیے، باہر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کا مسئلہ بعد میں ہے، اندر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی ذمہ داری پہلے ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اپنے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اپنے نفس کی سلطنت کو فتح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو محدود کرنا ہوگا، اپنی خواہشات نفس کو لگام دینی ہوگی۔ 21ویں صدی کا مجاہد وہ ہے
جو اپنی ہر اس خواہش کو شہید کر دے جو اس کی پرواز کو پست کرتی ہے۔ اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا، کیا چاہتے ہیں اپنی زندگی، کن، یعنی جو ہوائے نفس ہے نا، مطلب بہت ساری، مطلب یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں۔ ذرا سا اگر میں انسانوں سے یہ کہوں نا کہ اپنی ٹاپ 10 وشز کی لسٹ بنائیں، اور پھر ان سے کہوں کہ ان ٹاپ 10 وشز میں سے کتنی وشز ایسی ہیں جو مادی نوعیت کی ہیں، میٹیریلسٹک ہیں، کتنی وشز ایسی ہیں جس میں آپ کچھ لینا چاہتے ہیں، کتنی وشز ایسی ہیں جو نان مادی یعنی نان میٹیریلسٹک ہیں، غیر مادی ہیں، اور جس میں آپ کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر اترنا ہوگا، اپنے آپ سے ملنا ہوگا۔ تو اپنے نفس کو فتح کرنے کے لیے اور اس پہ کام کرنے کے لیے ایک بہت اہم، اس کو ہماری اپنی تہذیبی روایت میں اس کو جس لفظ سے پہچانا جاتا ہے وہ تزکیہ ہے، وہ معرفت ہے۔ بہرحال چلیں یہ بڑے لفظ ہیں، ان کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک سے سمجھوں۔ مثال کے طور پر اپنے مزاج کو خوبصورت بنانے پہ کام کروں۔ اپنے اندر غصہ جو ہے وہ دوسرے کا نقصان بعد میں کرتا ہے، آپ کا نقصان پہلے کرتا ہے۔ حسد بھی دوسرے کا نقصان کرتا ہے، اگر ایسا نہ کرتا ہوتا تو پھر وہ آیت نہ ہوتی نا، من شر حاسد اذا حسد۔ تو دوسرے کا حسد میرا بھی نقصان کر سکتا ہے، لیکن حاسد کا اپنا نقصان اس سے زیادہ کرتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے حسد تقریباً ناممکن ہو گیا ہے یا بہت مشکل ہو گیا ہے؟ میں اپنے آپ کو اتنا اپنے آپ پہ اتنا کام کر چکا ہوں کہ حسد میرے لیے آسان نہیں رہا، غصہ میرے لیے آسان نہیں رہا، نا امید ہونا میرے لیے آسان نہیں رہا۔ اسی طرح اپنے نفس کو فتح کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنی نفسیاتی صحت کی ذمہ داری قبول کی جائے۔ میری سائیکولوجیکل ہیلتھ یہ میری اپنی ذمہ داری بنے۔ ابھی تو انسانوں کے واہمے میں بھی نہیں ہے کہ ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری ان کی اپنی بھی ہو سکتی ہے، ان کی فزیکل ہیلتھ کو ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ تو میں اپنے پورے وجود، نفسیاتی، جسمانی، اخلاقی وجود کی ٹوٹیلٹی کے ساتھ مجھے اپنے وجود کے اوپر غور کرنا ہے اور اس کے اندر جو پرابلمز ہیں انہیں ٹھیک کرنا ہے۔ اپنے آپ کو مروبیت سے باہر نکالنا ہے۔ مروبیت بہت بڑا مسئلہ ہے، مطلب پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انگریزی بول رہا ہے۔ تو یہ سب ہمارے ذہنی مسائل ہیں نا، تو اس کے اوپر ٹھیک کرنا ہوگا، اس پہ کام کرنا ہوگا۔ کیا خیال؟ تو ابھی تو بہت، پھر اسی طرح لگژریز سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، ایڈکشن سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا۔ ہر ایڈکشن آپ کی کمزوری ہے، ہر لگژری کمزوری ہے۔ تو ابھی تو مطلب بہت کام کرنا ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک چیز کہلاتی تھی افورڈیبلٹی، لیکن اب ایک چیز کہلاتی ہے، مطلب ایک اور چیز ہے پرچیزیبلٹی۔ تو اگر افورڈیبلٹی ہماری کم بھی ہے تو پرچیزیبلٹی بڑھا دی گئی ہے۔ مطلب آپ کے پاس کارڈ موجود ہے، آپ کے پاس کریڈٹ کی ایک سہولت موجود ہے، آپ کو بینک نے ایک سہولت دے دی ہے۔ شروع میں آپ پریشان ہوتے تھے کہ یہ جو سہولت ہے یہ پتہ نہیں شرعی ہے نہیں ہے، تو پھر شریعہ کمپلائنٹ سہولت آپ کو دے دی گئی۔ جو چاہو اس کے پیچھے بھاگو اور اس کو حاصل کرو، چاہے تمہاری چادر اجازت دیتی ہو یا نہ دیتی ہو۔ تمہاری یعنی ایک ہے استطاعت، ایک ہے قوت خرید، مطلب آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے نا، مطلب لیکن چھلانگ لگانی ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو افورڈیبلٹی تو پیچھے رہ گئی نا، مطلب اب لوگ افورڈیبلٹی تھوڑی دیکھتے ہیں، اب تو یہ دیکھتے ہیں پرچیزیبلٹی۔ بعد میں پے بیک کرتے رہیں گے، انسٹالمنٹس کرا لیں گے، 4 سال تک 10 سال تک کرتے رہیں گے۔ کیا خیال؟ یہ سب اپنے نفس کی غلامی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ پھر پیپل کانشیسنس کا ایک مرض ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک مسئلہ ہے، اچھا خاصا مسئلہ ہے۔ مطلب اگر کسی آدمی کی ایک نوکری پیشہ آدمی ہو اور ایک محدود انکم ہو اور اس کے قریبی رشتہ داروں میں کسی کی شادی آ جائے تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ کیا خیال؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اب میں کہاں سے لاؤں گا اتنے سارے جوڑے، اتنے سارے تحفے، اتنی ساری چیزیں۔ یہ ہم نے خود اپنے لیے پیدا کیا ہے نا، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہے اپنے سلطنت نفس کو فتح کرنا۔ اس کی اور بھی بہت، مطلب آپ کا ٹیمپرامنٹ کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، آپ کا انٹرنل ڈائلاگ، اس کی نیچر کیا ہے اور وہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کے لیے نا امید ہونا کتنا دشوار ہو گیا ہے، پر امید رہنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔
یہ سب اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ اپنی نفسیاتی صحت اور اپنے نفس کے اوپر کام کریں، اور اس میں ہماری مدد کرتے ہیں علم نافع اور یقین، ایمان۔ تو اللہ کرے کہ یہ ممکن ہو۔ مطلب یہ جو میں نفس کو فتح کرنے والی بات کر رہا ہوں، یہ تھراپی اور موٹیویشنل ٹاک سے پاسبل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ مطلب ہمارا علاج موٹیویشنل لیکچرز نہیں ہے، ہمارا علاج علم ہے، ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسرا کام، اب مطلب پہلا کام جو پہلی ریکمنڈیشن تھی اپنے نفس کے اوپر کام کرنا، یہ بنیادی کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے گھر کو تربیہ کا مرکز بنانا ہے، ایک ایسی فیملی جہاں انسان ایک دوسرے کی مطلب میوچول مینٹورشپ کا فریضہ نبھا سکیں، ایک دوسرے کو فیئر اور اوپن فیڈ بیک دے سکیں، ایک دوسرے کے لیے آئینہ بن سکیں۔ مومن کا آئینہ ہے نا، تو پوری سوسائٹی میں تو وہ آئینہ بعد میں بنے گا، اپنی کم از کم 6 لوگوں کی فیملی میں تو آئینہ بن جائے نا۔ اس وقت بہت سارے لوگ اپنی فیملی کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اچھے لوگ بھی نگلیکٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امت کے لیے کام کرنا ہے نا، تو پھر کچھ تو کرنا ہوگا نا، قربانی دے دیتے ہیں اپنی فیملی کی۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو 4 لوگ تمہاری فیملی میں رہتے ہیں، یہ امت میں نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو امتی ہیں نا، یہ کسی اور امت کے لوگ تو نہیں ہے نا، ان کے ساتھ جڑ جاؤ یار، ان کا دل جیت لو۔ اسی طرح تربیہ اور دینی تعلیم کے لیے جن لوگوں کو فکر ہوئی ہے نا، انہیں لگتا ہے کہ یہ کام آرڈر پاس کر دینے سے اور انسٹرکشنز دینے سے، رول بنا دینے سے ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوگا۔ جس انسان کا آپ دل نہیں جیت سکتے، اس کو اپنے شعور سے مستفید نہیں کر سکتے، اس کا دل جیتنا ہوگا۔ تو فیملی کیسے بنتی ہے؟ جہاں انسان ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کر سکیں، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیں، جہاں لوگ ایک دوسرے کے لیے کچھ، ایک دوسرے کو فیور دینا یا ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرنا ان کے لیے خوشی خوشی ممکن ہو۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ قربانی کا جو ورڈ ہے نا، قربانی، یا تو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پہ ابھی بس آنے والی اس وقت بولتے ہیں، یا پھر جو ورڈ قربانی ہے اس کے نیگیٹو کنوٹیشنز اب زیادہ ہو گئے ہیں، اور مطلب اب یہ پازیٹیو سینس میں کہاں بولا جا رہا ہے؟ مطلب لوگ تو نیگیٹو سینس میں بول رہے ہیں۔ کیا میں قربانی کا بکرا ہوں؟ ہم قربانی دیتے رہے ہیں، مطلب آپ جو چاہیں کریں، میں قربانی دیتا رہوں، میں قربانی دینے کے لیے رہ گیا ہوں کیا؟ قربانی از سم تھنگ لائک اے گالی، بہت انویلنگ ہے وہ قربانی دینے کے لیے۔ اور اگر اسے، میں آپ کو بتاؤں، میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو بالکل ٹھیک تھے، اور 20 سال انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بڑے مزے سے گزارے تھے، اور 20 سال میں ان کی کوئی چھوٹے موٹے تو چلتے ہیں نا، چھوٹے موٹے کانفلکٹ تو، نوک جھوک تو چلتی ہے، مطلب وہ کوئی ایسی ایشو کی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ گارنٹی تو رب کریم نے نبی کو بھی نہیں دی ہے کہ اس کی اہلیہ اس کے ساتھ کچھ مطلب یعنی کسی بات پہ ڈفر نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو مطلب وہ تو نبی اور ان کی بیوی کے درمیان میں بھی کچھ تو چھوٹا موٹا تو چلتا ہے، وہ تو نیچرل ہے، اور وہ محبت ہی کی نشانی ہے۔ تو میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو 20 سال سے مزے میں تھے، اور 20 سال کے بعد ایسے مطلب مسئلہ ہوا تو پتہ لگا بالکل ہی اب مطلب ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اور جی اب بالکل اب نکل رہے ہیں مطلب کہہ رہے ہیں بس ہم اپنے راستے الگ کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے انویسٹیگیٹ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ بالکل ٹھیک تھا سب کچھ until they watched a drama، اور اس کے بعد انہیں پتہ لگا کہ جو 20 سال میں نے اس آدمی کے ساتھ کیا ہے، یہ تو میں نے قربانیاں ہی دی ہیں۔ تو میں کیا بے وقوف ہوں کیا؟ مجھے میرے والدین نے کیوں پڑھایا تھا؟ اسی لیے تو پڑھایا تھا کہ مطلب خامخواہ قربانی نہ دینی پڑے۔ تو بہت سارے لوگوں کو جب ریئلائز ہوتا ہے نا، تو وہ ریگریٹ کر رہے ہیں اس عمل پر جس کا ایک بہت بڑا دنیا میں کمپنسیشن اویل کر چکے ہیں، آخرت میں کمپنسیشن سیکیور کر چکے ہیں۔ کین یو امیجن؟ مطلب آپ نے اگر اپنا حق چھوڑ دیا اور کسی کے لیے کچھ کر دیا، تو اب مطلب اس میں ریگریٹ ہے، پھر اس کو بار بار ریکال کرنا ہے، پھر اس کو احسان جتانا ہے، اور پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نیور اگین۔ اس طرح سوسائٹی فنکشن نہیں کرتی، اس طرح فیملی ایکسل نہیں کرتی۔ رشتوں کی خوبصورتی قانونی اینک لگانے سے نہیں پیدا ہوتی، احسان کی اسپرٹ ہوتی ہے، آگے بڑھ کے کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت بہت مسائل ہیں، اس وقت بہت اچھے، میں بعض اوقات تو مجھے یہ پریشانی اب ہونے لگی ہے کہ مذہبی تعلیم بھی بعض اوقات مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی تعلق کی خوبصورتی کی لیاقت پیدا کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ یعنی آپ کہیں گے 8 سالہ ڈگری ہے اس کے پاس دینی تعلیم کی، لیکن اپنی بیوی کا دل نہیں جیت پا رہا، اپنی اولاد کے لیے دہشت کا سامان ہے،
کبھی کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں اس بات پر، کیا مسئلہ ہے؟ مطلب میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ احسان کی روش کے ساتھ پیدا ہوگا۔ مطلب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک قانونی ذہن اور ذہنیت، چاہے کنٹمپرری ایجوکیشن ہو چاہے ریلیجیس، یعنی بہت معذرت کے ساتھ بعض اوقات ہم اس کی اسپرٹ کو نہیں پہچان پاتے، اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا تمہارا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، تمہارا یہ فرض ہے، میرا یہ، تو آپ اس کو بس آپ ایسی سخت باؤنڈری لائنز ڈرا کرتے ہیں کہ ایک عجیب سی خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی تعلق کے اندر اس ذہن کے ساتھ۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ فیملی لائف کیسے ایکسل کرتی ہے؟ معاف کرنا اور معافی مانگنا آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے۔ معافی مانگنے کے لیے یہ شرط نہ بنائیے کہ مجھ پر میری غلطی ثابت کرو، یہ شرط چھوڑ دیجیے۔ بس مطلب اس میں آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، آپ بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دل جیتنے والا آدمی اور بحث ہار جانے والا آدمی بڑا آدمی ہوتا ہے۔ بحث جیت سکتا تھا لیکن دل جیتنے کی خاطر بحث ہار گیا، یہ ہے ہمارے معاشرے کا بڑا آدمی، اور یہ گھر کے اندر ہوتا ہے، فیملی لائف میں ہوتا ہے۔ تو اپنی فیملی بانڈنگ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈیویجوالزم جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، مطلب اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک گھر کے اندر، ایک مکان کے اندر 4 بیڈ رومز ہیں، مل کے کھانا کھانے کی توفیق نہیں ہوتی، ہر بیڈ روم اپنا ایک منی ہوم ہے۔ There are 4 homes inside 4 houses, mini houses inside 1 house۔ میں تو اسے ہاؤسنگ کمپلیکس کہتا ہوں۔ 5 بیڈ رومز ہیں، 5 میں الگ الگ زندگی گزر رہی ہے، بالکل کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے۔ لوگوں نے اپنے بیڈ روم میں فریج بھی رکھ لیا، ٹی وی تو پہلے ہی تھا، کچھ نہیں پتا کب فوڈ پانڈے کو کیا منگوا لیں گے، کیا دے دیں گے، اللہ جانے۔ مطلب عجیب ایک زندگی ہے، کیا خیال؟ یعنی برابر والے کمرے میں جو آدمی ہے اسے فیس بک سے پتا چل رہا ہے کہ کل رات آپ تہجد پڑھ رہی تھیں، آفرنگ تہجد، فیلنگ بلیسڈ، اسٹیٹس اپڈیٹڈ۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات نہیں ہے کوئی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا ڈسکنیکٹ ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر تربیہ کا مرکز بنے، گھر نفسیاتی صحت کے تحفظ کا پہلا انتظام ہے۔ مطلب میرے نزدیک وہ فیملی لائف بہت بری ہے جہاں لوگوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پروٹیکٹ نہیں ہو پا رہی۔ فیملی ممبرز جو ہیں وہ آپ کے پہلے اور نیچرل کاؤنسلرز ہیں۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے، فیملی میں کوئی بھی بندہ ہے، اس کا کندھا بھی اویلیبل ہے، اس کا کان بھی اویلیبل ہے۔ اس وقت فیملی میں جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے کندھا اور کان اویلیبل نہیں کر پا رہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے، بیوی اور بچوں پر اوور اسپینڈنگ کر کے تعلق کی کمی کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ریلیشن شپ کا جو بحران ہے نا، ریلیشن شپ کرائسس، اس کو چیزیں خرید کے اور تحفے دے کے پاٹا نہیں جا سکتا۔ اس کو سمجھنا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ بینگ اے سائیکالوجسٹ میں ایک بات آپ سے اور کروں، یہ جو نفسیاتی بیماریاں بڑھ رہی ہیں نا، مطلب بلکہ شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہوگا جو کسی نفسیاتی مریض جو کہ ٹھیک ٹھاک جس کے مسئلے ہیں اس کو نہ جانتا ہو۔ اب بتائیے کوئی ہوگا ایسا؟ وہ کہے کہ جی میں نہیں جانتا کسی کو، میرے جاننے والوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو نفسیاتی مریض ہو۔ اتنے زیادہ، مطلب اور بہت زیادہ ہیں، مطلب ایک نہیں بہت سارے ہیں۔ یہ جو میڈیکیشن ہوتی ہے یا تھراپی ہوتی ہے، یہ سلوشن نہیں ہوتی، یہ علاج بھی نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے پھر کیا ہوتی ہے؟ ایک نفسیاتی مریض ہے نا، اس کی تھراپی جو ہے اور اس کے لیے جو میڈیکیشن ہے، یہ علاج بھی نہیں ہے، سلوشن بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ صرف مینجمنٹ آف دا پرابلم ہے۔ پرابلم ایگزسٹ کرے گا، پرابلم ختم نہیں ہوا ہے، پرابلم کی جڑ ادھر ہی موجود ہے، دوبارہ درخت نکال لے گی۔ کیسے صحیح ہوتا ہے؟ علم نافع، ایمان اور طرز زندگی کی اصلاح، لائف اسٹائل کو کریکٹ کرنا، اس سے صحیح ہوتا ہے۔ یہ علاج ہے، یہ سلوشن ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں نا، سلوشن کسے کہتے ہیں، حل کسے کہتے ہیں؟ سلوشن پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سلوشن کو بھی سمجھیں، سلوشن کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ سلوشن ہم اس
یعنی وہ پروسیس جو کسی نئے پرابلم کی ریزن نہیں بن رہا وہ سلوشن ہے، ادروائز وہ سلوشن نہیں ہے. یعنی ایک ایسا سلوشن جو ایک پرابلم کا سلوشن ہے لیکن 4 پرابلم کا ریزن ہے، وہ سلوشن نہیں ہے، وہ بھی پرابلم ہی ہے. اسی طرح سلوشن کی دوسری کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ جزوی نہیں ہوتا، وہ ہولسٹک ہوتا ہے. پھر وہ ٹیمپرری نہیں ہوتا، وہ مستقل ہوتا ہے، عارضی نہیں ہوتا. تو ابھی اللہ کرے کہ ہمارا تصور مسئلہ ٹھیک ہو، اللہ کرے ہمارا تصور کامیابی ٹھیک ہو، اللہ کرے ہمارا تصور حل ٹھیک ہو. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور پھر ہم اپنے ایمانی تناظر میں اس کو دریافت کر سکیں اور اس کو ٹھیک کر سکیں. تو جو فیملی لائف ہے یہ انسانوں کی اور معاشرے کی نفسیاتی صحت، اخلاقی معیار، ان دونوں کی ذمہ داری فیملی لائف کی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اچھا، فیملی اسی طرح اس میں تعلق کو خوبصورت بنایا جائے، اس میں سادگی کو فروغ دیا جائے. ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں فیملی لائف میں کیا چیزیں بہت اہم ہیں. آپ اگر میں 3 چیزوں کا نام لوں نا، انسان، کام اور چیزیں، اس میں سب سے زیادہ اہم کون سی ہونی چاہیے اور اس وقت کون سی اہم ہوئی ہوئی ہے؟ جی، کراکری سیٹ خراب نہ ہو جائے اس کی فکر، اس کا دل ہرٹ نہ ہو جائے اس سے زیادہ ہے. میری نئی گاڑی کی سیٹوں پر کچھ گر نہ جائے اس کی فکر اس بات سے زیادہ ہے کہ تمہارے احساس کو میری زبان سے، مطلب میں تمہاری سیلف ریسپیکٹ کو محفوظ نہیں رکھ پا رہا اپنی بلکہ زبان تو مطلب یہ تو کافی کمزور لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کی سیلف ریسپیکٹ کو افیکٹ کرتے ہیں زبان سے. زیادہ پہنچے ہوئے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو باڈی لینگویج سے یہ کام کر دیتے ہیں. صرف فیشل ایکسپریشن سے ہی دوسرے بندے کو یہ بتا دیا کہ آپ مطلب آپ تو ایویں ہی ہیں. اس وقت ہم یہاں کھڑے ہیں، ہمارے مزاجی مسائل منہ کھولنے سے پتہ نہیں لگ رہے، پورا کا پورا سراپا ہی یہ بتا رہا ہے کہ ہم دشوار ہو گئے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. اسی طرح فیملی لائف اس وقت بہتر ہوگی جب آپ کیریئر کو اور فیملی کو برابر کی اہمیت نہیں دیں گے بلکہ فیملی کو کیریئر پر اور اپنی معاشی جد و جہد پر فوقیت دیں گے. دیکھیں، اچھی فیملی اور اچھی فیملی لائف کے لیے پیسوں سے زیادہ ذوق محبت کی ضرورت ہوتی ہے، ذوق تعلق کی ضرورت ہوتی ہے، مزاج موزوں کی ضرورت ہوتی ہے. میں دیکھنے میں خوش نظر آتا ہوں، یعنی وہ انسان جس کے لیے کچھ بھی خریدنا ممکن ہے اس نے اتنا کما لیا ہے. اور ایک اور انسان ہے جس کے لیے کوئی بات نہیں کہنا ممکن ہے. کیا کہا میں نے؟ کون سا لفظ ہے یہ؟ کیا جملہ ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اچھی فیملی لائف یعنی اب دیکھیں نا، دو انسانوں کے پروفائلز ہیں. ایک بندہ وہ ہے جو مطلب آپ جو مانگیں ابھی خرید دے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بہت کماتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کو تو یہ مسئلہ ہوتا ہے آپ کی برتھ ڈے پہ دے کیا، آپ کو سب کچھ ہی تو دیا ہوا ہے، آپ کے پاس سب کچھ تو ہے. تو زیادہ کما لینے اور زیادہ خرید سکنے سے اچھی فیملی لائف کا تعلق نہیں ہے، بلکہ میرا مزاج، میرا ذوق تعلق، اعتماد کر سکنے اور اعتماد لے سکنے کی کیپیسٹی، خوش رہ سکنے اور خوش رکھ سکنے، معافی مانگ لینے اور معاف کر دینے کی کیپیسٹی، کوئی بات نہیں کہہ سکنے کی کیپیسٹی. کچھ لوگوں کے لیے نا کوئی بات نہیں کہنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. مطلب ایک اپنے اسپاؤس سے ذرا پوچھیں ابھی نا، مطلب آخری دفعہ میں نے تمہیں کب کہا کوئی بات نہیں، تو بتائیں گے کہ آپ ہی کو ایک کام کرنا تھا، آپ بھول گئے، میں نے کہا آپ نے نہیں کیا تو آپ ہی نے کہا کوئی بات نہیں. آپ ہی نے مجھے ڈاکٹر کے یہاں لے کے جانا تھا، آپ کو یاد نہیں رہا تو میں نے کہا مجھے نہیں لے کے گئے تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں. مطلب کوئی عجیب و غریب معاملہ. اللہ کرے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. دیکھیے، وہ زندگی جو کیریئر کو پیاری ہو گئی ہے وہ زندگی نہیں ہے، وہ جدید کولو کا بیل ہے. ایک قدیم کولو کا بیل ہوتا تھا نا، اب کولو کا بیل ختم تھوڑی ہوا ہے، اب وہ معاشی پہیا ہے جس کے لیے نا اب وہ بھاگ رہا ہے اس میں. تو لائف میں کیریئر ہوتا ہے، کیریئر میں لائف نہیں ہوتی.
بڑا آدمی وہ ہے جو اپنی معاشی جدوجہد کو اپنی زندگی کے اوپر پھیلنے نہیں دیتا، اپنی زندگی کی توانائی اور اپنی زندگی کا وقت کسی بڑے مقصد کے لیے اویلیبل کرتا ہے، اور اس بڑے مقصد میں فیملی ایک بڑا مقصد ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مسئلہ اور پیدا ہوا ہے، وہ انٹرپرینورشپ سے بھی اب بہت ایک غلغلہ ہے نا انٹرپرینورشپ۔ تو پہلے وہ کسی اور کے یہاں جاب کرتے تھے تو 5 دن 6 دن جاتے تھے، 5 دن جاتے تھے، 9 to 6 9 to 5 جاتے تھے۔ اب جب سے اپنا کام شروع کیا ہے تو 7 دن لگ گئے ہیں اور 9 to 9 لگ گئے ہیں۔ یہ کوئی اچھی صورت نہیں ہے۔ اپنا کام کرنے کی یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں زیادہ کماؤں گا اور کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گا، بلکہ اس کا اگر کوئی نوبل ریزن ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ میں کچھ وقت بچا سکوں گا اور میری خودی محفوظ رہے گی۔ اس کا کوئی مطلب تو لوگ تو یعنی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمانے کی جدوجہد میری زندگی کی کتنی انرجی لے گی، کتنا ٹائم لے گی، اور میں کسی اور کام کے لیے بچوں گا بھی یا نہیں بچوں گا۔ لیفٹ اوور انرجی کے ساتھ ہم بیوی اور بچوں کے پاس پہنچتے ہیں، یعنی اس وقت تو خود مطلب بیٹھنا کھڑے ہونا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ ہمیں مسکرا کے نہیں دیکھتے۔ مطلب کرے کیا؟ پھر ہمارے معاشرے میں گھر کا ایک اور مسئلہ ہے نا، مطلب لوگوں کو لگ رہا ہے کہ دونوں کو کمانا ضروری ہے۔ میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں سر لڑکیوں کی ایجوکیشن، لڑکیوں کو، عورتوں کو جاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو میں تو مردوں کی جاب کے بھی خلاف ہوں، تم عورتوں کی جاب کی بات کرو۔ یعنی اس مشکل میں یہ آدمی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو عبرت لو اس سے، تم اس سے مطلب تحریک کیسے لے رہے ہو؟ مطلب جس چیز کو جو یعنی تم سوچو کہ بھائی ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے کہ صبح سے لگا ہوا رات، مطلب اللہ اس کی زندگی آسان کرے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہماری بیٹیوں کی بھی تعلیم ایسی ہونی چاہیے۔ پھر اگین ایک کویسچن ہوتا ہے کہ ہماری بیٹیاں مطلب ہم انہیں ایجوکیشن میں کس لیول پہ ڈیولپ کریں؟ آپ اپنی بیٹیوں کو وہ ایجوکیشن دیں کہ وہ بہت کچھ کما سکیں اور آسانی سے کما سکیں، لیکن وہ کمانا نہ چاہیں۔ آپ اپنے بیٹوں کو بھی ایسی ایجوکیشن دیں کہ وہ بہت کچھ کما سکیں اور آسانی سے کما سکیں، لیکن کمانا ان کا محبوب مشغلہ نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کمانے کو مقصود زندگی بنائے بغیر، مال کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر اور کمانے کو ایم آف لائف بنائے بغیر کمانے کی ڈیوٹی کو انجام دینا ہے اور کمانے کے ڈومین کو مختصر رکھنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس لیول پر آئیں۔ ابھی تو مطلب وہ اس کو لگتا ہے کہ سب سے بڑا آدمی وہی ہے جو کماتا ہے۔ تو یہ تو منڈی کی ڈائنامکس ہے نا، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا معاشرے کی ڈائنامکس کچھ اور ہے، منڈی کی ڈائنامکس کچھ اور ہے۔ تو یہ ہے خاندان کے اوپر جو کام کرنا ہے۔ تیسرا کام، پہلی ریکمنڈیشن تھی سلطنت نفس، دوسری ریکمنڈیشن ہے ریاست خاندان، جس کی میں نے تفصیل بتائی۔ اور یہ سلطنت نفس کو فتح کرنا ہے، ریاست خاندان کو اس میں وہ نظام پیدا کرنا ہے اور وہ حالات پیدا کرنے ہیں اور وہ فضا پیدا کرنی ہے جو آپ کہیں بھی پوری مسلم امہ کے ریوائول کا خواب جو ہے نا، بہت سے لوگ مسلم امہ کے ریوائول کا خواب اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ فیملی ایکلپس میں چلی گئی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ خاندان کو گرہن لگ گیا ہے، نظر ہی نہیں آتا خاندان۔ تو میں کہہ رہا ہوں اس کو دیکھیے۔ اب تیسری ریکمنڈیشن یہ ہے وہ علم حاصل کیا جائے جو اس نظام پر سے انحصار کو کم کرے۔ نظام سے میری مراد ہے اکنامک ماڈل، اکنامک سسٹم، سرمایہ دارانہ نظام۔ وہ علم حاصل کیا جائے جو اس نظام پر سے انحصار کو کم کرے۔ یہ میری تیسری ریکمنڈیشن ہے، اور اس کی ڈیٹیل میں 8 ذیلی پوائنٹس شیئر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ کیپٹلزم کی جو کرٹیک ہے اس کی ایک آبجیکٹیو اسٹڈی ہونی چاہیے، اور یہ انٹیگرل پارٹ ہونا چاہیے ہماری ہائر ایجوکیشن میں بھی، اور ہماری مطلب جو سیکنڈری لیول ایجوکیشن ہے، میٹرک پاس کرنے کے بعد ایک کورس ہونا چاہیے جس میں ہر انسان کو یہ سمجھ آئے کہ اس وقت دنیا کے جو ارینجمنٹس ہیں اور جو اکنامک ماڈل ہے اور اس کے اوپر جو ہماری ریلائنس ہے اور جس کی ہم بری طرح شکنجے میں ہیں، تو یہ کہانی کیا ہے، یہ ابھی اچھوں کو نہیں پتہ۔ بہرحال یہ ایک پورا ایریا ہے، یہ پورا ایک ایونیو ہے۔ دوسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ تعلیم و تربیہ اس کا پورا علم ہے، انسان کا شعور کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، انسان کے محسوسات کیسے متاثر ہوتے ہیں، میرے وجود میں عقل و دل کی کشمکش کیا ہے،
تربیہ کسے کہتے ہیں؟ اب تربیہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بہت کنفیوژن ہے. یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں انعام کی لالچ میں اگر آپ کے بیٹے نے نمازیں پڑھ لی ہیں تو ہو گئی تربیہ. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پابندیوں میں جکڑ دینے کا نام ہے تربیہ. جناب تربیہ یہ نہیں ہے. اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے وہ انسان کوئی ذمہ دارانہ استعمال کرے اس کا، یہ تربیہ ہے. انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ ہو جائے، اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے، یہ تربیہ ہے. اس کی ڈیزائرز پیوریفائی ہو جائیں، یہ تربیہ ہے. تو تربیہ کی بہت تفصیلات ہیں. اس علم کو تعلیم و تربیہ کی یعنی میننگ فل ایجوکیشن اینڈ تربیہ کیسے ہوتی ہے، اس پورے علم کو حاصل کیا جائے. اور یہ بہت ضروری کام ہے. مطلب یہ اس وقت تو اب اس علم سے محرومی کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ایگزامس کے تھرو جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بڑی میننگ فل ایجوکیشن ہوتی ہے. نہیں جناب، ابھی تو لوگ ایگزامس کی محبت میں مبتلا ہیں نا. مطلب ابھی تو اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں میرے بیٹے کی 93 آ گئی، میرے بیٹے کی A+ آ گیا. مطلب ابھی تو یعنی ان چیزوں پہ خوش ہو رہے ہیں جن چیزوں پر نادم ہونا چاہیے کہ میں مطلب عجیب میری عقل کہاں کھڑی ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے تمام وہ معاملات جو نہ تو سنت انبیاء میں ہیں نہ سنت مغرب میں ہیں، ان کو تو فوراً چھوڑ دینا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ یعنی خدا کا انکاری بھی جن چیزوں پہ راضی نہیں ہے اور انبیاء بھی جن چیزوں کو نہیں کہہ رہے اور ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ڈالی ہوئی ہیں، ان کو تو چھوڑنے میں ہمیں 1 منٹ نہیں لگانا چاہیے نا. ایگزامز ہیں، گریڈز ہیں، رینکنگ ہے، فکسڈ کریکولم ہے. مطلب ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم اپنے آپ کو اس شکنجے سے باہر نکالنے کی جدوجہد میں لگی ہوئی ہے پچھلے کافی عرصے سے. وہ تو پھنسے ہوئے ہیں اس میں، اور ہم اپنا ایک بلڈ کر رہے ہیں ماڈل. نیچرل لرننگ کیا ہوتی ہے نہیں جانتے، بچے کا ذہن کیسے کام کرتا ہے نہیں جانتے. اس کو دین کی طرف لانے کے لیے بھی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کڑوی دوائی ہے جو اس کے منہ کو کھول کے اس کے اندر ڈالنی ہے. بہت سے لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں. تو وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کا ذہن کیسے کام کر رہا ہے، اس کی دلچسپیاں کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کے ساتھ کرنا کیا ہے ایجوکیشن کے نام پہ. اس علم کو حاصل کیا جائے. یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے طیب غذا. طیب غذا جو انسان نہیں جانتا اور نظام کو لعنت ملامت کرتا ہے، وہ قول اور قول کے تضاد کا بھی شکار ہے، قول اور عمل کے تضاد کا بھی شکار ہے. مطلب وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مطلب طیب غذا کہتے کسے ہیں؟ ابھی تو بالکل بھی نہیں واقف. طیب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، طیب غذا وہ ہے جو آپ کی باڈی کے لیے نافع ہے، نافع بدن ہے، جو پاکیزہ ہے. قرآن میں جہاں کہیں حلال کا ذکر آیا ہے وہاں طیب کا ذکر آیا ہے، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں طیب کا ذکر آیا ہے حلال کا نہیں آیا. ہم سے جو اصل مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ تو ہے کہ حلال کو چھوڑ دیں گے تو دائرہ اسلام سے ہی باہر نکل جائیں گے. مشکل ہو جائے گی نا. مطلب یہ تو بہت ہی بیسک چیز ہے. لیکن طیب کو اگر آپ، طیب بہت اہم چیز ہے، طیب سے واقف نہیں ہے، طیب کیا ہوتا ہے، طیب غذا کیا ہے، اس کو سمجھا جائے اور اس کو اختیار کیا جائے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. ابھی تو اس وقت اس سے اتنی محرومی ہے کہ آپ مطلب آکسی مورون سمجھتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے؟ طیب سویٹس. چوتھا پوائنٹ، علاج بالغذا، پرہیز، نیچروپیتھی. اس علم کو سیکھا جائے. ماڈرن ایلوپیتھک میڈیسن سے بچتے ہوئے میں اپنی بیماریوں کو کیسے ٹریٹ کروں، ماڈرن ایلوپیتھک میڈیسن میرے لیے آخری آپشن ہونا چاہیے، پہلا آپشن نہیں ہونا چاہیے. ابھی تو مطلب اگر پیناڈول شارٹ ہو جائے، ویسے کل کی نیوز ہے پیناڈول بھی شارٹ ہو رہی، اللہ خیر کرے والے. تو مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ بخار اتارنے کا کوئی اور طریقہ کیا ہے، نہیں پتا. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ پانچواں پوائنٹ یہ ہے اگانا سیکھیے، گرو کرنا. کیا گرو کرنا؟ غذا اگانا سیکھیے. گرو یور فوڈ، لرن ٹو گرو یور فوڈ. وہ انسان جو غذا اگانا نہیں جانتا اور نظام سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ خودکشی کے پاتھ پر ہے. میرے نزدیک وہ خودکشی کے پاتھ پر ہے. یو مسٹ لرن ہاؤ ٹو گرو فوڈ اف یو ہیو ٹو. مطلب اگر ایک بڑی جنگ لڑنے، مطلب اگر آپ کا ایک بہت بڑا مطلب ریوائول آف امہ کا خواب دیکھ رہے ہیں لیکن اپنی کاؤچ سے نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا، تو مطلب یہ اس سے باہر نکلیں. دیکھیں یہ جو تصور ہے نا، مجھ سے بہت لوگ کہتے ہیں جب میں کمانے کے اوپر کبھی بات کرتا ہوں نا، دیکھو کمانے کا زندگی میں ایک
جب میں اس کے اوپر کبھی کچھ بات کرتا ہوں کہ یہ ذرا یہ دیکھو کہ کتنا کمانا تمہاری ضرورت ہے اور کتنا کمانا تمہاری خواہش ہے، یعنی this much amount of money is my need، اور اس سے زیادہ کمانا میری ڈیزائر ہے، نیڈ نہیں ہے۔ جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر یہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، پھر وہ ڈیفینس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں دیکھو کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، اس گمراہی میں تو ہم 100 سال سے گئے ہیں نا۔ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ اگائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے۔ اصل میں جو ایکویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے۔ تو پاکستان الحمدللہ دنیا کے ان ممالک میں ہے نا جہاں آپ اللہ کا شکر ہے اگا سکتے ہیں چیزیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، بایولوجیکل سائنسز میں ایم ایس کرنے والے اسٹوڈنٹس نے بھی اپنی زندگی میں آلو بھی نہیں اگایا ہوتا، ٹماٹر بھی نہیں اگایا ہوتا، اور آپ کو پتہ لگے گا وہ کوئی ایسی مولیکولر اسٹڈی کر رہا ہے جس میں ٹماٹر ہی کے اندر کچھ اس نے پتہ نہیں اللہ جانے کیا کیا ہوا، اس نے لیب میں ہی دیکھے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں فوڈ سائنسز میں یعنی کسی میڈیکل یونیورسٹی کسی جگہ پہ ایسی میں انوائٹ کیا گیا، وہاں فوڈ سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کہیں کسی اور، تو میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا پچھلے 48 گھنٹے کی فوڈ چوائسز میں نے پوچھی کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں یا پچھلے 24 گھنٹوں میں کسی نے پھل کھایا ہے، تو 5% لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ اور پھر میں نے پوچھا پچھلے 48 گھنٹوں میں یا 24 گھنٹوں میں کسی نے کاربونیٹڈ ڈرنک پی ہے، تو 80% لوگوں نے ہاتھ ریز کیا، اور یہ فوڈ سائنسز کے اسٹوڈنٹس تھے۔ تو یہ تو وہ قوم نہیں ہے نا جو لوگوں کی فوڈ چوائسز کو امپروو کرے۔ مطلب کھانے کا کیا اصول ہم نے اختیار کیا ہے؟ جو میری زبان کو پلیز کرے گا میں اپنے پیٹ میں اتار لوں گا، دیٹس اٹ۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ چیز ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگانا جو ہے، اگانا سیکھنا ہوگا، اور اگانے کا اس میں اس کی اور تفصیل سمجھ لیں، کیمیکل فری، پیسٹیسائڈز، فیکٹری میڈ پیسٹیسائڈز اور فیکٹری میڈ یوریا اور فرٹیلائزرز کے بغیر اگاتے کیسے ہیں۔ پھر پتہ لگے گا کہ کچرا سونا ہوتا ہے، پھر سمجھ آئے گا کہ رب کریم نے کوئی چیز فضول نہیں بنائی، اس میں جو فضول چیز پیدا ہو رہی ہے وہ میری چوائسز کے گڑبڑ سے پیدا ہو رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کرے کہ اس بات کو ہم سمجھ سکیں۔ یہ بہرحال تو پھر آپ کمپوسٹنگ کریں گے، تو اس وقت جو یہ والا علم ہے نا، اس کے اندر میں تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں۔ فوڈ گرو کرنا، کمپوسٹنگ کرنا، آرگینک سیڈز کی پریزرویشن کرنا، یہ ایک بہت اہم کام ہے۔ آرگینک سیڈز بہت تیزی سے فنا ہو رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ آرگینک سیڈز آپ کو نہیں ملیں گے، بلکہ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آئے۔ اگلا پوائنٹ جو علم ہمیں سیکھنا ہے اور اولادوں کو بھی سکھانا ہے وہ کیٹل فارمنگ کا ہے۔ اگر آپ نہیں بھی کر سکتے تو کچھ نہ کچھ نالج اس کی حاصل کیجئے۔ مرغیاں پالنا ہے، جانور پالنا ہے، ان کی کیا نیڈز ہیں، اس میں بھی جو دیسی نسلیں ہیں ان کا تحفظ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے۔ ہم نے گائے کو بھی ملکنگ مشین سمجھ کے نا اس کی بس کسی طرح سے زیادہ دودھ دے دے، یار بس کرو بس۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں، دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے لیے یہ کہنا آسان ہے کہ مطلب میرے لیے اتنا کافی ہے، I have enough۔ وہ بندہ جو آسانی سے کہہ سکتا ہے نا I have enough،